انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے، میری مشکل آسان ہو جائے، میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس کے لیے 20 قسم کی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ بسا اوقات وہ تدبیریں الٹ پڑ جاتی ہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ کچھ ترتیب اور کچھ طریقے شریعت نے، اسلام نے، دین نے اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ حاجۃ الی اللہ او الی احد من بنی آدم، کسی شخص کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، اس حاجت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس حاجت کا تعلق آدم کی اولاد کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ ہے، تو پھر کیا کرے؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کرے، وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، خوبصورت طریقے سے وضو کرے۔ آپ بتائیں خوبصورت طریقہ کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ ثم لیصلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھے۔ ثم لیثنی علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ ولیصلی علی النبی، پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ فلیقل، پھر کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یعنی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کے سب سے پہلے کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، یعنی سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو گئی۔ پھر درود پاک پڑھے، پھر یہ دعا پڑھ کے جو بھی حاجت ہو اس حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ ہاں، اس کے لیے ایک اور چیز ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون فی الاجابہ، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو، دعا کر رہے ہو، تو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میری مشکل حل کرنے پہ قادر ہے۔ میری مشکل حل کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا یقین اور اچھا گمان کے ساتھ یہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بیمار کے لیے صحت کے فیصلے فرما دے گا۔ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جب آدمی خوش ہو تو پھر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آخری بات یہ، آپ میں دعا کر رہے ہیں اور دعا ہر مومن مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ نہ ہو دعا کرنے والے بنے اور اپنے آپ کو قادر نہ سمجھے۔ قادر کہتے ہیں جو ارادہ کرے وہ ہو جائے۔ میں اور آپ تو اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کرنی ہے، مشکلیں حل اسی نے کرنی ہے، حاجتیں پوری اسی نے کرنی ہے۔ دعا کو قبول کر کے وہ چاہے تو اسی وقت دے دے، کچھ بعد میں دے دے، اس کی جگہ اس کا کوئی نعمت بدل دے دے، یا اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں ٹال دے۔ ان میں سے کوئی ایک نہ ایک تو ہونا ہی ہے۔